السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان احکام و مسائل جو معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، معاشرے کی فلاح کے لیے، معاشرے کی اطمینان اور سکون کے لیے، اللہ رب العزت ان احکام و مسائل کو صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا، یعنی اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی، یعنی صاف ستھری آیتیں جو سیدھے سیدھے احکام اس میں نازل فرمائے۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ آیت نمبر 2، چنانچہ زانی عورت والزانیات والزانی، چنانچہ زانی عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں، یعنی زانی مرد اور زانی عورت پر قطعاً ترس نہیں کھانا چاہیے، اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے الزانیات، زانی عورت کا ذکر پہلے کیا، پھر اس کے بعد زانی مرد کا ذکر کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے کسی گناہ کے بارے میں فرمایا تو کہا کہ یہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مرد اور عورت، وہاں مرد کو پہلے لایا، یہاں پہ عورت کو اللہ رب العزت نے پہلے لایا۔ کیا اس کے اندر حکمت ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ زنا کا فعل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خاتون کی اجازت نہ ہو، یا اس کی مرضی یا اس کا اشارہ نہ ہو، تو سزا کے مرتکب تو دونوں ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے خاتون کو ذکر کیا، چنانچہ زانیہ عورت اور زانیہ مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ ان کو اس گناہ سے، اور ایسے بڑے گناہ جو معاشرے کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، انسانی نسل کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حد نافذ کی، حد طے کی، حد مقرر کی کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین، اب اس حد کو اللہ رب العزت نے دین کہا، یہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کے معاملے میں تمہیں ان دونوں پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے کہ 100 کوڑے کی جگہ 90 کوڑے یا 99 کوڑے مار دیں اور ترس کھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے زیادہ رحم کرنے والا
اللہ رب العزت سے زیادہ ترس کھانے والا اور کوئی نہیں ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. تو اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ سزا کسی پہ دی جا رہی ہے، تو مومن کی یہ شان نہیں، اور مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس پر ترس کھائے کہ ارے ایسا نہیں ہونا تھا، ارے کتنی سختی سے مارا گیا یا کتنی سختی سے رجم کیا گیا، یا وہ وہاں سے اپنے اس پر ترس کھا کر کے وہاں سے ہٹیں. ایسا مومن نہیں ہوتا، بلکہ مومن اللہ رب العزت کا قانون ہے اس لیے وہاں پہ کھڑا ہو کر کے اسے سزا دیتا ہے، جیسے رجم وغیرہ میں. اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے. کیوں ایسا؟ کیونکہ اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ دوسروں کے لیے نصیحت ہو جائے گی، اور اس شخص کے لیے بھی ہمیشہ کے رکنے کے لیے اس کی جو بے عزتی ہوگی، اس کے اوپر جو لان تان ہوگا، اس سے وہ ہمیشہ کے لیے رک جائے گا. آج کی اس کلاس میں جن موضوعات پر آیت مبارکہ آ رہی ہیں ان کو پہلے نوٹ کر لیں. نمبر 1، زنا کی حد کا بیان، یعنی زنا پہ کون سی حد لگائی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے کون سی حد مقرر کیا ہے، اس کی سنگینی اور اس کی برائی کے تعلق سے. نمبر 1. نمبر 2، حدود نافذ کرنے کے وقت اس پر ترس نہیں کھانا ہے اور لحاظ بھی نہیں کرنا ہے کہ یہ فلاں اونچی خاندان کا ہے یا دولت مند ہے. یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا. نمبر 3، لوگوں کی موجودگی میں حد کو قائم کرنا ہے، اکیلے میں نہیں کہ کسی کمرے میں اکیلے میں کر دیا اور باہر نکل کہہ دیے کہ ہم نے کر دیا، نہیں، لوگوں کے بیچ میں کرنا ہے. 4، حدود الہ کے کیا فائدے ہیں. 5، زانی کے تعلق سے احکام کہ کوئی زانی سے نکاح کرنے کے خطرہ مول نہ لے، الا یہ کہ وہ دور جاہلیت کا عمل ہو. اگر زانی کا دور جاہلیت کا عمل ہے تو مسئلہ الگ ہے، ورنہ حرام کر دیا اللہ رب العزت نے زانی سے نکاح، وہ مرد ہو یا عورت ہو. 6، حد قذف، یعنی بہتان لگانے کی حد. پاک دامن عورت پر اگر کوئی زنا کا بہتان لگائے، بدکاری کا بہتان لگائے، تو اس کے اوپر کیا حد نافذ کی جائے گی. 7، بہتان بازی کرنے والے کی توبہ. بہتان بازی کرنے والا اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی کیا توبہ قبول ہوگی، اس کے تعلق سے ہوگا. لیان، یعنی جب کوئی شخص اپنی بیوی پر، 8واں ہے لیان، جب کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا یہ کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو اس معاملے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا احکام و مسائل نازل کیے ہیں، اس تعلق سے 8واں پوائنٹ ہوگا. 9، آیت لیان کا سبب نزول یعنی شان نزول. جب ہم اس کا شان نزول پڑھیں گے تو لیان کے جو مسائل ہیں وہ پوری طریقے سے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے. ان 9 نقاط پر، 9 پوائنٹس پر آج انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی. آیت نمبر 2 کے اندر ہم نے دیکھا کہ زانی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو 9 کوڑے مارے جائیں گے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور مارتے وقت اس کا لحاظ نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر ترس نہیں کھانا ہے، اور ایک جماعت کے بیچ میں اس کے اوپر یہ حد نافذ کی جائے گی. اس تعلق سے صحیحین میں ایک حدیث بخاری اور مسلم کے اندر، اور امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح بخاری میں 2 جگہ لے کر کے آئے اور امام مسلم نے بھی 2 جگہ لے کر کے آئے. اس حدیث کو بہت غور سے سماعت فرمائیں. اس کے اندر 4 بہت اہم نکات، بہت اہم پوائنٹس ہمارے سامنے آنے والے ہیں. صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زبیر بن خالد رضی اللہ عنہ سے ان 2 اعرابی کے بارے میں روایت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یعنی 2 شخص، 2 اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے، اور ان میں سے ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا اس شخص کا غلام ہے،
یعنی اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا ہے، غلام نہیں مزدوری کرتا ہے، اور اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، تو میں نے اپنے بیٹے کے فدیے میں اسے 100 بکریاں اور 1 باندی دے دی۔ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں نوکری کرتا تھا اور میرے بیٹے نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا، تو میں نے اپنے بیٹے کے فدیے میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے اسے 100 بکریاں دے دیا اور 1 باندی دے دیا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں میں نے جب اہل علم سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سزا یعنی 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ضلع وطنی کی جائے اور اس عورت کو رجم کیا جائے۔ یہ آ کر کے وہ دونوں شخص بتاتے ہیں کہ ہمیں جب پتہ نہیں تھا تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے بچے کی طرف سے 100 بکریاں اور 1 باندی دے دی، لیکن بعد میں جب ہم اہل علم سے ملے، علم والوں سے ملے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اسلام میں یہ سزا نہیں ہے، اسلام میں یہ سزا ہے کہ تمہارے لڑکے کو، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اسے 1 سال کے لیے اس ضلع سے باہر کر دیا جائے گا، اور جو وہ عورت ہے کیونکہ وہ کسی کی بیوی ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، یعنی سینے تک گڑا کر کے، گلے تک گڑا کر کے اسے پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلے کو لے کر کے یہ دونوں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کا فیصلہ ضرور کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ اب نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ باندی اور بکریاں تجھے واپس کر دی جائیں گی اور تیرے بیٹے کو 100 درے اور 1 سال کے لیے ضلع وطنی کی سزا ملے گی۔ یہ آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کے کلام کے مطابق، اللہ کے حدود کے مطابق یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اسے ضلع وطن کیا جائے گا۔ اور اے انیس، وہاں پہ ایک صحابی تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انیس، تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اور اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے تو اسے رجم کر دو، اس عورت کو رجم کر دو۔ انیس اس عورت کے پاس گئے تو اس نے اعتراف کر لیا، یعنی گناہ کو قبول کر لیا، اعتراف کر لیا نا، گناہ کو قبول کر دیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2724، بخاری شریف حدیث نمبر 2725 دو جگہ ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1697 اور دوسری جگہ 1698۔ 4 مسائل کیا نکلے؟ سب سے پہلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ کلام میں تو یہ ہے کہ اس سے 100 کوڑے مارے جائیں زانی کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا بھی حکم دیا اور اس لڑکے کو 1 سال کے لیے ضلع سے باہر بھی کیا، تو اس کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا، یعنی یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ مسئلہ کیسے ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ابھی اس کی وضاحت ہوگی۔ دوسرا، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ یہ دونوں کی سزا الگ الگ ہے، کیونکہ وہ لڑکا غیر شادی شدہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ یہ دیا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور اسے 1 سال کے لیے اس علاقے سے باہر کر دیا جائے۔ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ جب وہ اس علاقے سے ہٹ جائے گا 1 سال کے لیے تو اس کے اندر سدھار آئے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ سدھرے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ جرم ثابت ہونے پر سزا دی جائے گی۔ جیسے آپ نے یہ کہا کہ انیس اگر وہ جرم کا اعتراف کر لے، اگر وہ اپنے جرم کو قبول کر لے تو اس کو رجم کرنا، تو جرم کا اعتراف بھی ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ فیصلہ وقت کا قاضی کریں گے، یعنی سلطنت فیصلہ کرے گی، گورنمنٹ فیصلہ کرے گی۔ جیسے وہ 2 شخص جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اہل علم سے یہ سنا ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے پہنچایا جائے گا، عورت کو جو ہے
سنسار کیا جائے گا۔ تو انہوں نے وہیں گھر پہ فیصلہ نہیں کر لیا کہ اہل علم نے بتا لیا ہے اب گھر میں ہم فیصلہ کر لیں، بلکہ وہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یعنی اگر ایسا کچھ ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، سلطنت کے پاس جائیں گے اور وہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق دیں گے۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کروں گا، تو اس کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائیں جو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں لے کر کے آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبکہ وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور ان پر کتاب کو نازل کیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یعنی قرآن مجید، اس میں سنگسار سے متعلق آیت بھی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جب آپ ممبر رسول پہ تھے، عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اس میں سنگسار کے متعلق آیت بھی تھی، ہم نے اس کو پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا اور اس کو یاد رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کو رجم کیا اور ہم لوگ بھی آپ کی وفات کے بعد زانی کو رجم کرتے رہے ہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے، مطلب مجھے یہ ڈاؤٹ ہے، یہ میرا خدشہ ہے کہ کہیں ایک مدت گزر جانے کے بعد کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ اللہ کی قسم رجم کا حکم تو ہم کتاب اللہ میں یعنی قرآن میں نہیں پاتے، اور یوں وہ اللہ تعالی کا ایک فرض جس کو اس نے اتارا ہے ترک کر کے گمراہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت کے حکم کو نہ جان کر کے وہ گمراہ ہو جائے، تو یہ گمراہی کا سبب بھی ہے۔ دیکھو جو فرد خواہ وہ مرد ہو یا عورت شادی شدہ ہو کر زنا کرے، شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اللہ کی کتاب میں اس پر رجم برحق ہے اس وقت جب زنا واضح ہو جائے، یعنی زنا ثابت ہو جائے۔ تو حد کب نافذ کی جاتی ہے اس کے تعلق سے بھی یہاں پہ فرمایا گیا کہ جب اس پہ واضح ہو جائے، یعنی اس کی دلیل مل جائے، 4 گواہ ہو جائیں، نمبر 1 4 گواہ، دوسرا یا حمل ظاہر ہو جائے، تیسرا یا وہ اقرار کر لے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6830، بخاری شریف 6830، مسلم شریف 1691۔ اس سے پتہ چلا کہ زانی مرد کی الگ سزا ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے بھی رجم کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اسے 1 سال کے لیے نکالا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اور شادی شدہ ہے تو اسے سماج میں معاشرے کے اندر رہنے کا حق نہیں، اسے گڑا کر کے مار کر کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ دوسرا، حدود نافذ کرنے میں ترس نہیں کھانا چاہیے، یعنی لحاظ نہیں کرنا ہے کہ وہ کس خاندان کا ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیسا وہ دولت مند ہے یا وغیرہ وغیرہ، اس چیز کا کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کو ایک مخزومی عورت، یعنی ایک اچھے قبیلے کی عورت، مخزوم قبیلے کی عورت نے جو چوری کا ارتکاب کر بیٹھی، یعنی اس سے چوری کی سزا، چوری ہو گئی، پریشانی میں مبتلا، تو اس نے اس سزا نے یا اس عمل نے پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور انہوں نے آپس میں کہا، مطلب قریش کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اس عمل نے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کون گفتگو کرے گا، یعنی کون اس کی سفارش کرے گا۔
پھر وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اسامہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ تو اسامہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے گفتگو کی، یعنی آپ نے اس خاتون کے تعلق سے سفارش کی کہ یہ اتنے اچھے قبیلے کی ہیں اور اگر ان کے اوپر یہ حد لگا دی گئی تو کتنا رسوائی ہو جائے گی، کتنی بدنامی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، یعنی سفارش کی کسی بھی طرح۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو اللہ کے حدود میں سے ایک حد کی سفارش کرتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو حد نافذ کر دیا ہے اس میں کیا تو سفارش کرتا ہے؟ اللہ نے جو حکم نازل کر دیا اس کے اندر کیا کوئی چیز کم یا زیادہ ہو سکتی ہے؟ یہ کہنے کا مطلب کیا تو سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کیا کہ ان میں سے کوئی بلند رتبے آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ مطلب پہلے کے لوگوں نے پہلی کی شریعت میں یہ تبدیلی کی کہ جب وہ حد نافذ کرتے، جب وہ کرائم پر سزا دیتے تو وہ پیسے والوں کو، رتبے والوں کو، منصب والوں کو، سیٹ والوں کو چھوڑ دیتے اور غریبوں کے اوپر وہ فیصلہ کرتے۔ تو اس تعلق سے انہوں نے فرمایا، اور اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ سنو، اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ضرور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ویسے ہی پھر انصاف کرنے والے آپ کے شاگرد بھی ہوئے، آپ کے صحابہ بھی ہوئے، جیسے عمر فاروق انصاف کے تعلق سے جانے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق ہوں یا عمر فاروق ہو یا عثمان غنی، حضرت علی ہوں یا جو بھی صحابہ اکرام ہوں۔ تو یہ کہاں سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انصاف کرنے والوں کو یہ ایک میسج دے دیا کہ اللہ رب العزت کا قانون اور اللہ رب العزت کے نزدیک انصاف کی ایسی اہمیت ہے کہ اگر یہ کام، یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی، یہ صرف سمجھانے کے لیے بات تھی، تو میں اس کے لیے بھی وہی فیصلہ کرتا۔ یعنی اللہ رب العزت کا فیصلہ کسی بڑے اور چھوٹے کے لیے بدلا نہیں جاتا، کسی دولت مند اور غریب کے لیے بدلا نہیں جاتا، کسی منصب والے کے لیے بدلا نہیں جاتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6788، مسلم شریف حدیث نمبر 1688۔ تیسرا مسئلہ، لوگوں کی موجودگی میں حد قائم کی جائے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر سزا دینے کا یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس کو چھپ کر کے نہیں، اعلانیہ طور پر سزا دی جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا یہ کہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی اور وہ اس جرم کو کرنے سے رک جائیں گے، اور تیسرا کہ جس کے ساتھ یہ عمل ہوگا وہ اس کی بے عزتی کو دیکھے گا، اس کے لان تان کو دیکھے گا اور پھر وہ آئندہ اس جرم کو نہیں کرے گا۔ اور چاہیے کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت بھی وہاں پر موجود ہو۔ عبرت و نصیحت کے لیے اتنی اہم بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، کیونکہ لوگوں کی موجودگی میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہوگی۔ یہ جو حدود نافذ کی جاتی ہے اس کے تعلق سے دو اہم بات کہ زانی کو حد کب لگائی جائے گی۔ زانی کو حد کب لگائی جائے گی؟ اس وقت لگائی جائے گی، نمبر 1، اگر 4 شاہد 4 گواہ مل جائیں۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر بہتان لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس وقت تک اس کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی، دھارا نہیں لگائی جائے گی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے جرم کیا۔ اور ثابت کیسے ہوگا؟ یہ 3 طریقے ہیں ثابت کرنے کے۔ پہلا طریقہ یہ کہ 4 چشمدید گواہ کی موجودگی ہو جائے،
یعنی جن 4 لوگوں نے اپنی آنکھ سے اس فعل کو کرتے ہوئے، اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ دوسرا، اگر یہ نہ مل پائے تو حمل ظاہر ہو جائے، یعنی جس خاتون کے ساتھ یا جس خاتون نے اس کام کو کیا ہے وہ حاملہ ہو جائے گی، پریگننٹ ہو جائے گی، اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ تیسرا، مجرم خود اقرار کر لے کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ 3 چیز میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تبھی حد لگائی جائے گی، ورنہ حد نہیں لگائی جائے گی۔ اس بات کو لے کر کے آئے بخاری شریف سے، بخاری شریف حدیث نمبر 6829، پھر بخاری شریف 6830، اور مسلم شریف حدیث نمبر 1691۔ حد نافذ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے کوئی اگر یہ سوچے کہ اتنی سخت سزا کہ گلے تک یا سینے تک گاڑ کر کے اور اسے پتھر سے مار ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے، یعنی وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر رہنے کا حق نہیں رکھتی وہ خاتون یا وہ مرد جو شادی شدہ ہے، اور غیر شادی شدہ اس علاقے سے اسے 1 سال کے لیے رجم کرنا ہوگا اور اسے 100 کوڑے مارے جانے ہوں گے، وہ بھی بے عزتی کے ساتھ، سماج کے ساتھ بیچ میں، معاشرے کے بیچ میں اس کے ساتھ، یہ مطلب اس کے عمل کو چھپایا نہیں جائے گا۔ اتنی سختی کے ساتھ سزا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اس کے لیے 2 اہم پوائنٹ لکھے۔ زنا کی سخت سزا کے پہلے ہی زنا کی وجہ کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، یعنی زنا کی اتنی سخت سزا دینے کے پہلے اللہ رب العزت نے زنا کی سارے راستوں کو بند کر دیا۔ کس طریقے سے؟ نکاح کو آسان کر کے، اور نکاح کو اس طرح آسان اللہ رب العزت نے کر دیا کہ جب جس بچے کی عمر ہو جائے اور اس کا نکاح کرا دو۔ ہمارے معاشرے میں اس کو مشکل کر دیا گیا، اس لیے زنا آسان ہو گیا، اور زنا ایسا جو معاشرے کو تباہ اور انسانی نسل کو تباہ اور برباد کر دینے والا عمل ہے۔ اس کے خطرات، اس کے خطرناک اثرات جو معاشرے کے اندر آتے ہیں، ایک تو فاحش عام ہو جاتی ہے، یہ چیز کی غیرت دل دماغ سے، آنکھوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ زنا عام ہوگا تو زنا عام ہوگا تو انسانی نسل برباد ہوگی، کیونکہ جب زنا عام ہو جائے گا تو لوگ نکاح کر کے اور اس کی ذمہ داری کو قبول نہیں کریں گے کہ اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک مرد کی ہے۔ جب مرد یہ سمجھے گا کہ زنا عام ہے تو پھر وہ کیوں اس جھمیلے میں پڑے گا کہ بچوں کی بھی پرورش کرنا ہے اور عورت کی بھی دیکھ ریکھ کرنا ہے اور اس کی بھی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ تو اور پھر جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ اولادوں کا نسب اور ان کے خاندان اور ان کے باپ کا نام اور ایک معاشرہ ایک ذہنی طور پر جو ہے وہ ڈپریشن کا، ذہنی طور پر ایک وہ بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اور دوسرا، یہ خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اگر زنا عام ہو گیا تو خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تیسرا، یہ عورت کی عزت اور عظمت کو تار تار کر دینے والا عمل ہے۔ عورت کی عزت اور عظمت کو ختم کر دینے والا، تباہ اور برباد کر دینے والا عمل ہے۔ تو اس عمل سے روک دینے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کو آسان کیا، اور اس قدر آسان کیا کہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو اس کے اوپر اسلام نے کوئی زبردستی یا کوئی احکام اس کے اوپر نازل نہیں کیے کہ اسے جہیز دینا ہے، اسے پیسے دینا ہے یا پیسے خرچ کرنا ہے، لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلانا ہے، باراتیوں کو کھانا کھلانا ہے، کوئی سسٹم نہیں، بلکہ جس کی بیٹی ہے اس کو پیسے دینا ہوگا، یعنی اس کو مہر دینا ہوگا۔ لیکن نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ بارات بھی ہوگی اور اس کو جہیز بھی دینا ہوگا، اور جہیز نہیں دے سکتا تو کہیں سے بھی وہ چوری کر کے لائے یا بیاج پہ پیسے لے کر کے آئے یا اپنے گھر بار کو بیچ دے اور اس کو بیٹی کو دینا ہوگا، تو اس تیاری کی وجہ سے وہ بیٹی کا نکاح لیٹ کرتا ہے۔ یہ اس کی جہالت ہے، جبکہ اسے چاہیے کہ کوئی باشرع انسان دیکھ کر کے، مرد دیکھ کر کے اس سے اس کا نکاح کر دے بغیر جہیز کے اور بغیر برات اور بغیر ہلدی اور بغیر فلانا اور فلاں، بہت ساری رسم و رواج ہیں اس کے اندر۔ دوسرا، نکاح روک کر کے کچھ والدین اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ لڑکی جاب کر رہی ہے
وہ پیسے کما رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ غلط راستے میں جاتی ہے تو اس کے جرم کے مرتکب والدین بھی ہوں گے، کیونکہ والدین اس کے وقت پر اس کا نکاح نہیں کرا رہے، اور والدین ذمہ دار ہیں اس کی تربیت کے، اور تربیت میں ایک حصہ یا اس کو جہنم کی آگ سے قو انفسکم واہلیکم نارا قودها الناس والحجارہ، اس کے ضمن میں بھی وہ آئیں گے۔ اور جو خواتین جن کی طلاق ہو چکی ہے یا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آسانی کر دی کہ وہ بھی اب دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ مرد کے لیے یہ راستوں کو پوری طرح سے اللہ رب العزت نے ختم کر دیا کہ اس کی اگر ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا نکاح بھی کر سکتا ہے، لیکن زنا کی کوئی راستہ اور اس بدکاری کے فعل کا کوئی راستہ اسلام نے باقی نہیں چھوڑا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا آسان کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی زنا کرتا ہے اور اس بدکاری کو عام کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے شادی شدہ انسان کے لیے سماج اور معاشرے کے اندر رہنے کا اسے حقدار نہیں کرا اور اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ یہ فعل اگر کسی سے ہو گیا، جب یہ حکم، دیکھیے مومن کیسا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جب یہ حکم نازل ہوا اللہ رب العزت کا کہ زانی کی یہ سزا ہے، شادی شدہ کی یہ سزا ہے، اس وقت جو مومن تھے صحابہ اکرام، وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی نفسانی خواہشات ہیں، لیکن اگر ان سے یہ گناہ ہو جاتا تو ان کے پیچھے کوئی سی آئی ڈی نہیں لگائی جاتی تھی، ان کے پیچھے کوئی جاسوس نہیں لگائے جاتے تھے۔ ایسا صالح معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کیا، ایسے آپ کے شاگرد تھے، آپ کے صحابہ ایسے تھے کہ ان کو اللہ رب العزت کی ذات سے ایسا ڈر تھا کہ وہ خود آ کر کے بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جرم ہم سے ہو گیا ہے، ہمیں پاک کر دیجیے۔ اس تعلق سے ایک بہت ہی پیاری حدیث جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، نمبر 1، مجرم کو انصاف ملتا ہے۔ جب حد نافذ ہوتی ہے، جیسے کسی نے چوری کیا ہے تو جس کی چوری کیا ہے اس کو انصاف مل گیا، جس کا مرڈر کیا ہے اس کے گھر والوں کو انصاف مل گیا، زنا ہوا ہے تو اس کو انصاف مل گیا، تو انصاف ملتا ہے، سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرا، مجرم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر مجرم خود اس پہ تیار ہو اور نادم ہو اور اللہ رب العزت سے توبہ کر رہا ہے اور اس گناہ کو دھلوانے کے لیے وہ خود حاضر ہوا ہے وقت کے بادشاہ کے پاس، گورنمنٹ کے پاس، سلطنت کے پاس، تو اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ اس حد سے دوسرا بہت بڑا فائدہ۔ تیسرا، جرم کی سزا سے لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا اور وہ اس سے رک جائیں گے، کیونکہ وہ اعلانیہ اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اس سزا سے، جیسے اگر یہاں پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا دے دی جائے تو چوری ترنت بند ہو جائے گی، گھوس خوری ترنت بند ہو جائے گی۔ زنا کی سزا اگر دینا شروع کر دے تو 2-4 کو زنا کی سزا ملے گی اور پھر اس کے بعد زنا ختم ہو جائے گا، پھر نکاح عام ہو جائے گا، لوگ عام کر دیں گے اس کو۔ تو جب نکاح عام ہو جائے گا تو عورت کی عزت اور عظمت محفوظ ہو جائے گی، اس کو گھر کے اندر جگہ ملے گی، اس کو خاندان کا نام ملے گا، اس کے بچے کا نام ملے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو ایک بیوی کہلانے کا حق ملے گا، تو اس سے برائی ختم ہوگی۔ تیسرا، زمین پر جب ایک حد نافذ ہوتی ہے، جب زمین پر ایک حد نافذ ہوتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ جب ایک حد نافذ ہوتی ہے تو زمین کو اتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش سے فائدہ ہوتا ہے۔ 40 دن کی بارش جب کسی کھیت میں ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا۔ اتنا فائدہ ہوتا ہے ایک حد نافذ ہوتا ہے، کیونکہ جرم ختم ہوتا ہے، اور جب کرائم ختم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے خیر کے فیصلے آتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جب کرائم زیادہ ہوتا ہے، ظلم زیادہ ہوتا ہے، انسانیت کے اوپر ظلم زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فیصلے سخت ترین آتے ہیں، پھر رحمتیں اور برکتیں اٹھتی ہیں۔ اور جب یہ کرائم ختم ہوگا اس حدود کو نافذ کرنے سے، قانون کو نافذ کرنے سے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ اکرام کے اندر کیسا جذبہ تھا جب یہ حکم نازل ہوا، یہ شرائط جب نازل ہوئے کہ کسی نے اگر زنا کرا ہے تو اسے سنسار کیا جائے یا اسے
اگر وہ بغیر شادی شدہ ہے تو اسے مارا جائے. اس کے تعلق سے ایک آیت دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کس طریقے سے اپنی توبہ کرتے تھے اور اس قانون کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں تھی. خود صحابہ اکرام کی ایسی زبردست تربیت ہوئی تھی کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. دیکھتے ہیں ایک خاتون کا واقعہ. ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دیجیے. اللہ اکبر. آپ نے اس کو واپس بھیج دیا. جب وہ دوسرے دن ہوا تو وہ پھر آ گئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. اور مجھے آپ کیوں لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ اسی طرح لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معیذ بن مالک رضی اللہ عنہ کو لوٹایا تھا. یعنی ایک مرد کو لوٹا دیا تھا کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ شرائط پورے نہیں ہوئے ہوں گے یا جو بھی مسئلہ ہوگا گواہ نہیں ہوں گے, ان کو واپس لوٹا دیا تھا. تو یہ اب اپنا ثبوت خود پیش کرتی ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے. آپ اس لیے لوٹا رہے ہیں نا کہ میرا ثبوت نہیں ہے, 4 گواہ نہیں ہے, میں خود اس کو پیش کرتی ہوں. اور آپ نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہوں, میں تو پریگننٹ ہوں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میں زانی ہوں. خود سے آئی ہیں اور مجھے پاک کر دیجیے. پاکی کیا ہے؟ یہ رب کے حضور میں حاضر ہونے کا احساس ہے کہ اگر اس حالت میں مر گئی تو اس گناہ کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوں گی, اور یہ مجھے برداشت نہیں, یہ مجھے منظور نہیں. دنیا کی بے عزتی اور دنیا کے سامنے ذلیل ہو جانا, دنیا کے سامنے مجھے مار کھا جانا اور سنسار ہو جانا سب کچھ مجھے منظور ہے, لیکن میں خالق کائنات کے سامنے پاک ہو کر کے جانا چاہتی ہوں. مجھے زمین میں سزا دے دی جائے, زمین میں بے عزت کر دیا جائے, لیکن حشر کے میدان میں اپنے خالق کے سامنے داغدار ہو کر کے نہیں ملنا چاہتی. اللہ اکبر. یہ ہے مومن کا کردار, اور یہ ہے خوش ہونا اللہ رب العزت کے قانون پر, اس کے فیصلے پر, اس کے حدود پر. اور آج کا مسلمان, یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر اور اللہ کے فیصلوں پر, اللہ کے قانون پر, اللہ کے فرمان پر وہ راضی نہ ہو. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تو لوٹ جا, یعنی تو لوٹ جا اور تو یہی چاہتی ہے کہ تجھے سنسار کیا جائے تو لوٹ جا, اور جب بچہ جنم دے دے یعنی جب بچے کی ولادت ہو جائے تب تو آنا. اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی قدر کی. اور ہمارے ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو بچے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, بچے کو برا بھلا کہا جاتا ہے, بچے کو ابن زانی وغیرہ کچھ کہا جاتا ہے, لیکن بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں. اللہ کے نبی نے بچے کو بچایا اور کہا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا. وہ خاتون اللہ اکبر کیسی توبہ کرنے والی تھی, انہوں نے کتنا برداشت کیا, اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی تو اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے نبی مکرم کے سامنے حاضر ہو گئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. یہ آپ نے کہا تھا بچہ ہو جائے گا تب آنا, یہ بچہ ہو گیا, اب مجھے آپ پاک کر دیجیے. کیسی بے چینی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پاک ہو کے جانے کی. کیسے 9 مہینے انہوں نے ایک ایک دن کو کیسے تل کر کے اور اللہ رب العزت سے توبہ کر کے شرمندہ ہو کر کے گزارا ہوگا, اور اس ڈر کے ساتھ کہ میں اگر اس حالت میں مر گئی تو کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بچہ واپس جاؤ, اور جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے لگے یعنی تمہارا دودھ چھوڑ دے اس وقت تم آنا. پھر وہ خاتون لے کر کے چلی گئی, اور ظاہر سی بات ہے کہ دودھ چھڑانے میں سالوں لگ جاتے ہیں, اور شریعت کے مطابق 2 سال تو لگتے ہیں. تو جب وہ دودھ اس نے چھوڑ دیا تو ثبوت کے طور پر اس کے ہاتھ میں ایک روٹی پکڑا کر کے, اور وہ خاتون پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے ایک گڈھا کھودو اور سینے تک گاڑ کر کے, اور مومنوں کی جماعت کے بیچ میں اسے پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دو, اسے سنسار کر دو. وہاں پر خالد بن ولید بھی تھے رضی اللہ عنہ. آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور صحابہ مار رہے تھے, انہوں نے بھی ایک پتھر ان کے سر پہ مارا جس سے ایک خون کا فوارہ نکلا اور حضرت خالد کے چہرے پہ پڑا, خالد رضی اللہ عنہ کے آپ کے کپڑے پہ پڑا. تو آپ نے
آپ نے اسے برا بھلا کہا، حضرت خالد نے اسے برا بھلا کہا. ظاہر سی بات یہ کہا ہوگا کہ ایک زانی کا مجھے خون لگ گیا یا ایسی عورت کا مجھ پہ خون لگ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا کہ خالد خبردار، ایسا مت کہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس نے ایسی توبہ پیش کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ایسے شخص کے اوپر جو ہفتہ وصول کرتا ہے، جو لوگوں کا خون چوستا ہے، اس کے اوپر بھی اگر ڈالی جائے تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اتنے گھروں کے اوپر بھی ڈال دی جائے تو ان کی توبہ قبول کر دی جائے گی. تو اللہ رب العزت توبہ کو اس طریقے سے قبول فرماتا ہے اور حدود کی اس طریقے سے وہ ہوتی ہے. اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 1695. یہ تھی آیت نمبر 2 کی تفسیر. آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرک عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی. اور مومنوں پر حرام ٹھہرا دیا گیا ہے، یعنی مومنوں پر زناکار سے نکاح کرنا حرام ٹھہرا دیا گیا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی، یعنی زانی عورت سے یا مشرک عورت سے. تو زانی کو مشرک کے ساتھ ملا کر کے بات کی جا رہی ہے. یعنی ایک زانی سے نکاح کیا کہ بندھن میں بندہ ایک زانی، اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ایک زانی جو ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا یا نکاح کے بندھن میں نہیں بننا چاہتا، وہ ذمہ داری کو نہیں قبول کرنا چاہتا، وہ بچوں کی پرورش اور عورت کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اور وہ زنا کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ کوئی مومن، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب ہم اپنی بچی کے لیے لڑکے کو تلاش کریں تو جہاں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں اللہ کے اس قانون کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومن پر یہ مطلب زناکار سے نکاح کرنا حرام ٹھہرا دیا گیا ہے. تو ہم جس بچے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زانی ہے، یا ہم اپنے بچے کے لیے جس خاتون کو چن رہے ہیں یا اپنے لیے جس خاتون کو چن رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زانی ہے، اور اگر زانی ہے تو وہ حرام ہے. اس تعلق سے چند آیتیں سماعت فرمائیں. پہلے دیکھتے ہیں حضرت تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284. قتادہ اور مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بدکار عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے. تفسیر ابن کثیر سے میں نے اس بات کو کہا. اب اس کے تعلق سے اس کے دلائل کے لیے چند آیتیں. سورہ نساء آیت نمبر 25 اللہ رب العزت فرماتا ہے بشرطے کہ وہ پاک دامن ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی، یعنی خفیہ دوستی یا خفیہ زنا بدکاری کرنے والی نہ ہو، اور نہ وہ کھلا بدکاری کرنے والی ہو، نہ خفیہ طور پہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ اعلانیہ طور پہ بدکاری کرنے والی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 تھی. اور اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 5، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5، نکاح میں لانے والی ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی، چھپی دوستی کرنے والی، چھپی بدکاری کرنے والی. دوستی سے مراد یہاں پہ بدکاری ہے. چھپی بدکاری کرنے والی ہو اور نہ ہی وہ کھلی بدکاری کرنے والی ہوں. اس سے بھی اللہ رب العزت نے روکا ہے. اور اس تعلق سے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں. سورہ نور میں ہی آیت نمبر 26 ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں. الخابثات تو اللہ رب العزت نے کہا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں،
اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا احکام ہے. اس طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 221 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. مطلب اللہ رب العزت نے روک دیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. اور اسی طریقے سے مشرک مردوں سے بھی نکاح کرنے سے اللہ رب العزت نے روکا. یعنی ایک توحید پرست ایک مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور نہ ہی ایک مشرک مرد مشرک نہ کر. اور یہ آیت آپ دیکھ سکتے ہیں 221. سیدنا عبداللہ. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلے اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا اور بعد میں اس نے توبہ کر لیا, تو کیا اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا؟ یا ہم اسلامی اسٹیٹ میں نہیں ہیں, قانون نہیں ہے اور یہاں پہ سنسار نہیں کیا جاتا ہے یا 100 کوڑے نہیں مارے جاتے ہیں اور کسی نے زنا کیا ہے, جرم ثابت ہو چکا ہے, تو کیا اب اس سے نکاح کوئی توحید پرست کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک حدیث جس میں بات پوری طرح واضح ہو جائے گی. اس آیت میں جو اہم نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ ہمارا بچہ توحید پرست ہے یا نہیں ہے, اور وہ جس سے نکاح کر رہا ہے وہ توحید پرست ہے یا نہیں ہے. ہم اگر نکاح کر رہے ہیں تو ہم توحید پرست ہیں یا نہیں, اور ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں وہ توحید پرست ہے نہیں. کیونکہ جب تک ان کی سوچ نہیں ملے گی, کیونکہ 3 قسم کی سوچ کے لوگ دنیا کے اندر ہوا کرتے ہیں جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک وہ سوچ والے ہوتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے, یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں, جن کو اللہ کے اوپر, تقدیر کے اوپر, مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر, نبی کے اوپر, کتابوں کے اوپر ایمان ہوتا ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو شک والے ہوتے ہیں, جو منافق ہوتے ہیں, اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں, جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں. تو 2 قسم کے لوگ ہوئے, ایک وہ جو مومن ہے اور ایک وہ جو مشرک ہے. تو مشرک کی سوچ جو ہے وہ ایک مشرک سے ہی ملے گی, تبھی ان کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزر سکتی ہے. اور ایک مومن کی سوچ ایک مومن سے ہی ملے گی, تبھی اس کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزر سکتی ہے. اگر ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, قبیلے دیکھ رہے ہیں, خاندان دیکھ رہے ہیں, خوبصورتی دیکھ رہے ہیں, دولت دیکھ رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے, تو یہ رشتہ زیادہ دن نہیں چل پائے گا, اسے واپس آنا ہوگا. اور اگر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدکار خاندان تو نہیں ہے, وہ شخص بدکار تو نہیں ہے, تو اگر وہ بدکار ہے, اگر وہ زانی ہے, تو بھی رشتہ زیادہ دن نہیں چل پائے گا. اور کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اس بدکار عورت سے نکاح کر لیتا ہوں اور پھر اس کی اصلاح کر دوں گا اور پھر اس کو کتاب و سنت میں لے آؤں گا اور پھر اس کو توحید پرست بنا دوں گا, تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. کیونکہ ہدایت کا حق صرف اللہ کا ہے, ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی, آپ اور میں ہدایت نہیں دے سکتے. تو اللہ کا جو قانون ہے وہ ہم کو ماننا ہے, اگر بدکار ہے تو نہیں کر سکتے. ہاں, اس کی بدکاری اس وقت تھی جب وہ اسلام کے اندر نہیں تھی, یا اس وقت تھی اس مرد کی جب وہ اسلام میں نہیں تھا. تو اس تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے جس سے بات پوری طرح واضح ہو جائے گی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مظلوم نامی ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی, تو آپ نے فرمایا, مظلوم قبیلے کی ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی, تو آپ نے اس آیت کو فرمایا کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے. مشرک عورت, تفسیر ابن کثیر یا تفسیر دعوت القرآن اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ شرک بھی اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شامل کرنا, شریک کرنا, اور زنا بھی کسی کے حق میں کسی کو شامل کرنا ہے. اگر عورت کر رہی ہے تو مرد کے حق میں وہ کسی مرد کو شامل کر رہی ہے, اور مرد کر رہا ہے تو عورت کے اپنی بیوی کے حق میں کسی اور کو وہ شامل کر رہا ہے. اس لیے دونوں چیز کو ایک ساتھ ملا کر کہا گیا, اس سے ان کی یہ وہ ہے مباصلت ہے. اور زانی عورت اس کے نکاح میں نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک سے, اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے. اگر کوئی کسی خاتون پر ترس کھاتا ہے اور وہ کاروبار کرنے والی ہے زنا کا, تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے اور یہ حرام ہے. مسند احمد حدیث نمبر 6487.
ایک اور حدیث جس سے پوری طرح بات واضح ہوگی، سیدنا عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ مرثد بن مرثد رضی اللہ عنہ مکہ کے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر مدینہ پہنچایا کرتے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی کو ایک کام دیا کہ مکہ کے اندر جو مسلمان قید ہو چکے ہیں، یعنی لوگوں نے مشرکوں نے جن مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، ان مسلمانوں کو آپ کو چھڑا کر کے لانا ہے. تو یہ طاقتور تھے اور یہ اس فن میں ماہر تھے کہ کس کو قید سے کس طریقے سے چھڑایا جائے گا، جیل سے کس طریقے سے نکالا جائے گا، زبردستی ان کو قید کر لیا گیا ہے، اس میں ماہر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کام دیا. یہ مکہ پہنچے، اور جب یہ مکہ پہنچے تو چاندنی رات تھی. ایک درخت کے نیچے یہ رکے، یا ایک دیوار کی آڑ کے نیچے یہ رکے، ایک دیوار کی آڑ کے نیچے یہ رکے، اور آپ کی چاندنی رات کی وجہ سے آپ کی پرچھائی نظر آ رہی تھی، آپ کا سایہ نظر آ رہا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے قریب آئی، مطلب ایک خاتون میرے قریب آئی، اس کا نام ہے اوناقا. پہنچی اور وہ میرے قریب آئی اور مجھے پہچان لیا اور آواز دینے لگی اور کہا کہ اے مرثد. میں نے کہا ہاں میں مرثد ہوں. اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھ سے کہنے لگی چلو رات میرے ہاں گزارنا. اصل میں دور جہالت میں ان کا تعلق اس سے تھا. اس حدیث کے الفاظ ہے، اوناقا نامی ایک بد کردار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی، اور جاہلیت کے زمانے میں، یعنی جس دور میں یہ اسلام میں نہیں آئے تھے، مرثد بن مرثد رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام میں نہیں آئے تھے، دور جہالت میں تھے، یعنی اسلام کے اندر نہیں تھے. اس وقت ان کی دوستی، ان کا اس عورت کے ساتھ تعلق تھی. تو اس عورت کے ساتھ تعلق تھے، لیکن بعد میں یہ اسلام میں آ گئے، اور اسلام میں آنے کے بعد اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق یہ مکہ کے اندر آ کر کے ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے. تو بہرحال جب یہ وہاں پہ پہنچے تو اس عورت نے ان کو دیکھ لیا، اناقا نے، اور انہیں پہچان لیا اور کہا کہ چلو آج رات میرے ساتھ تم گزارنا. میں نے کہا اناقا، اللہ تعالیٰ نے زناکار کو حرام کر دیا، مطلب زناکاری کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا. تو جیسے اس خاتون نے اس بات کو سنا تو اسے بہت جلال آیا، اور اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا، آواز دینا شروع کر دیا، اور قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور کہا کہ یہ آیا ہوا ہے تمہارے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. تو مرثد بن مرثد وہاں سے بھاگے اور خندق کے راستے سے نکلتے ہوئے، اور یہ ایک گفا میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی. 8 آدمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے، اور وہ بھی اس غار کے اوپر چڑھ گئے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، یعنی وہ دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو. یہ صحابی ان کو نہیں دکھتے تھے، مرثد بن مرثد ان کو نہیں دکھتے تھے. وہ اس غار کے اوپر کھڑے ہو کر کے انہوں نے استنجا کی، اور جس کے قطرات جو پیشاب جو ہے ان کے سر کے اوپر گرنا شروع ہو گیا مرثد بن مرثد کے. اور اس کے بعد وہ وہاں سے اتر کر کے آ گئے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ چلے گئے اور یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے، تو یہ وہاں پر پھر پہنچے صحابی رسول مرثد بن مرثد، اور انہوں نے اس قید کے اندر داخل ہو کر کے، اس جیل کے اندر داخل ہو کر کے اس صحابی کو جو موٹے بھاری بھرکم تھے انہیں وہاں سے نکالا، اور جیسے تیسے کر کے مدینہ پہنچے. جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو آپ وہاں پہ پہنچ کر کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اوناقا سے شادی کر لوں؟ لیکن آپ خاموش رہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کے خاموش رہے، اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، زانی نکاح نہ کرے، زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے، اور زانی عورت اس سے نکاح نہ کرے، نہیں کرتی مگر کوئی زانی یا مشرک سے، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا. تو یہ صحابی تھے، ایمان والے تھے، اور ایمان والے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اب یہ نکاح نہیں کر سکتے. ترمذی شریف
حدیث نمبر 3177، ترمذی شریف حدیث نمبر 3177، ابو داؤد حدیث نمبر 2051۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دور جہالت میں اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے اور بعد میں اس نے توبہ کر لیا ہے تو توبہ کرنے سے، جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو شرک جیسے بھاری گناہ کو بھی اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ شریعت نافذ نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء کا اس تعلق سے یہ کہنا ہے کہ وہ اگر سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے عادات اور اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ سے پاک ہو گئی ہیں، یا وہ مرد تھا اور وہ اس گناہ سے اس نے توبہ کر لیا، سچی اور خالص توبہ کر لیا ہے، اس سے نادم ہو کر کے لوٹ آیا ہے اور اب وہ نیک کام کرنا شروع کر دیا ہے، اب وہ اللہ روخی زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، تو ایسے شخص پہ لعنت و ملامت نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 4، اور جو کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے پھر وہ 4 گواہ نہ لائے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو اور تم ان کے شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑی جو نصیحت ہے کہ ہمیں سنی سنائی بات پر کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانا ہے، کہ لوگ اس خاتون کے بارے میں ایسا کہتے ہیں اور ہم نے سن کر کے اس بات کو آگے پہنچا دیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک کہ اللہ نے اس کے لیے حد نافذ فرمائی کہ ایسے شخص کو، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ حد قذف، حد قذف یہ ہے کہ اسے 180 کوڑے مارے جائیں گے اگر اس نے اپنے جو الزام لگایا ہے اس الزام کو ثابت نہیں کیا تو۔ اور یہی حکم ہے اس مرد کے لیے بھی، اگر کسی نے کسی مرد کے اوپر بھی یہ تہمت لگائی ہے کہ یہ زانی ہے یا بدکار ہے تو اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں بدگمانی سے بھی بچنا ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور اس کو سمجھ کر کے اور ہم بدگمانی کرنے لگے۔ اللہ رب العزت اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر بہتان لگانے والا اپنی بات کی تائید میں یعنی اس کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش نہ کرے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے کسی نے اگر کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی کہ وہ فلاں عورت جو ہے وہ تو زانی ہے، یا اس سے نکاح مت کرو، یا اس کے ساتھ مت رہو، یا اس کو کاروبار میں مت رکھو، یا اس کو قبیلے سے نکال دو، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی طریقے سے اگر اس کے اوپر سزا لگا دی ہے تہمت، اور اگر وہ حد وہ نہیں لے کر کے آتے ہیں 4 گواہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر بدکاری کرنے والا اپنی بات کی تائید میں کوئی گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 3 باتیں واجب قرار پائے گی ان آیت کے مطابق۔ نمبر 1، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ نمبر 2، اس کی شہادت کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا جائے گا، ایسے شخص کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا، اور اسے بد کردار قرار دیا جائے گا، یعنی اسے فاسق قرار دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ یہ فاسق لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں۔ تو ایسا شخص جس نے بہتان لگایا کسی خاتون کے اوپر اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں جنہوں نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، اور اس نے الزام لگا دیا، تو ایسے شخص پر 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ فاسق کہلائے گا، فاسق اور فاجر کہلائے گا۔ بہتان بازی کرنے والے کی توبہ، یہاں پہ جو توبہ کا 5ویں آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کری اور اصلاح کر لی، تو ایسا شخص جو توبہ کر لے تو اسے 80 کوڑے تو لگائے جائیں گے۔ 80 کوڑے یہ حد ہے اللہ کی، یہ تو ہوگا، لیکن اس کے بعد اس کی توبہ قبول کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اب گواہی قبول کی جائے گی
اور اسے فاسق اور فاجر یا بد کردار نہیں کہا جائے گا. واللہ اعلم. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285. آیت نمبر 6 سے 10 لعان کا حکم. جیسے ہم نے دیکھا کہ کسی خاتون کے اوپر ہم اس وقت تک تہمت نہیں لگا سکتے یا اس وقت تک اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے کہ یہ زانی ہے جب تک 4 گواہ ہمارے پاس نہ ہو. اب اگزامپل کے طور پر اگر کسی خاتون نے اپنے مرد کو زنا کرتے ہوئے کسی کے ساتھ دیکھ لیا یا کسی مرد نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا, اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے, 4 گواہ نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ نہ اس کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے, نہ اس کو وہ چھوڑ سکتا ہے, اور اگر قاضی کے پاس جائے گا تو 80 کوڑے الگ پڑیں گے اس کو. تو یہ ایک مشکل چیز آ گئی. اس کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون نازل فرمایا. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو, مطلب وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے کہ یہ زانی ہے یا یہ بچہ میرا نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے, اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو, یعنی اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہو. یہ بہت سخت بات ہے یہ کہ 4 بار جو اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے, یعنی یہ 4 گواہ کے طور پہ اس نے اللہ رب العزت کی قسم اٹھا لیا, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ رب العزت کا عذاب مجھ پر ہو, یعنی عذاب کا وہ مستحق خود سے قرار دے رہا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے چھٹکارا پانے کے لیے, اسے چھوڑنے کے لیے, اس کو طلاق دینے کے لیے جھوٹی اس کے اوپر تہمت لگا رہا, اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہو. تو یہ دونوں کے لیے ہے, اور اگر عورت لگا رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہے. اب جیسے مرد مان لیتے ہیں جھوٹا ہے اور اس نے تو خاتون کے لیے یہ کہہ دیا, تو خاتون کیا کرے؟ آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے, اور آیت نمبر 8, اور عورت سے سزا کی ٹالتے ہیں اور وہ 4 بار کہے, مطلب وہ عورت بھی اپنی سزا کو ٹالنے کے لیے 4 بار اللہ رب العزت کی قسم کھائے اور بلا شبہ وہ جھوٹا ہے یہ کہے, اور 5ویں بار وہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو, اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے. 8واں پوائنٹ, لعن کا بیان. لیان کا بیان. جب کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے, تو اس آیت کریمہ میں میاں بیوی کے لیے کشادگی اور نجات کا اور نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچایا گیا. اگر یہ لعان کر دیتا ہے, یعنی یہ اپنی بیوی کو قاضی کے سامنے لا کر کے اور قسم کھا لیتا ہے کہ میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, ایسا 4 بار قسم کھاتا ہے اور 5ویں بار وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں, تو عورت کے اوپر حد نافذ کی جائے گی, یعنی اسے سنگسار کیا جائے گا. اب مان لیتے ہیں یہ آدمی جو ہے وہ تہمت لگا رہا ہے, الزام لگا رہا ہے, تو عورت تو حد کا شکار ہو جائے گی. تو آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ عورت بھی اگر یہ کہے کہ نہیں میں سچی ہوں, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, تو اب عورت بھی 4 بار قسم کھائے گی. آیت لعن کا سبب نزول, اس آیت کا شان نزول پڑھنے سے یہ آیت پوری طرح سمجھ میں آئے گی. ابن عباس اور ہلال بن امیہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے, یعنی اس آیت کی تفسیر میں حدیث امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا شان نزول کیا فرمایا ہے, ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ کون سے صحابی ہیں جو تبوک میں شرکت نہیں کر پائے تھے,
اور جن کی برات کے لیے، جن کی توبہ کے قبول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تھی۔ تو یہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی توبہ قبول کرنے کا اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے آیا تھا۔ انہی کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ جب اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کے پاس کوئی مرد ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، مگر وہ طیش میں نہ آئے، غصے میں نہ آئے، حتیٰ کہ جب صبح ہو گئی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں عشاء کے وقت اپنی بیوی کے پاس آیا تو میں نے اس کے پاس ایک مرد کو پایا، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور یہ آپ کے بہت ناگوار گزری، مطلب آپ کے چہرے رخسار انور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور سے بھی یہ بات واضح ہو رہی تھی، یہ عیاں ہو رہی تھی کہ نبی مکرم اس بات کو صحابی کی سن کر کے بہت غصے میں آ رہے تھے۔ کیوں آ رہے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس گواہ نہیں تھا، یہ اکیلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حال میں پایا، اس لیے آپ ناراض ہو رہے تھے۔ اتنے میں انصاری میں سے کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سعد جو بات کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے جو بات کہی ہے یہ تو بہت بھاری بات کہہ دی، اب ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو گویا کہ انہیں ہی اب سزا دی جائے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ کو ماریں گے اور لوگوں میں ان کی شہادت کی باطل قرار دیا جائے گا۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں کہ اب انہوں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی اپنی بیوی کے تعلق سے اور ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہیں، تو اب تو ان کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور ان کی گواہی کو فاسد کر دیا جائے گا، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سن کر ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت ضرور پیش فرمائے گا۔ ہلال نے یہ بھی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ آپ کو بہت ناگوار محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے میں بالکل سچا ہوں۔ اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اسے مارنے کا حکم دے دیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ بن گیا تھا کہ ہلال رضی اللہ عنہ کو مارنے کا حکم دے دیں، کیونکہ اس نے بات کہی ہے اور جو ہے ان کے پاس گواہ نہیں ہے، اور آیت جو ہم نے پڑھا وہ آیت نمبر 4 اور 5 کے مطابق انہیں سزا دی جانی تھا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، یعنی جبریل امین نازل ہو گئے، وحی نازل فرمائی آپ پر۔ جب وحی کا نازل ہونا تو صحابہ کرام، جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام آپ کے چہرے اقدس کو پہچان لیتے، اور آپ نے پہچان لیا اور وہاں سے سب لوگ ہٹ گئے، صحابہ کرام آپ سے الگ ہو گئے، حتیٰ کہ آپ وحی سے فارغ ہوئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب جب وحی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا کہ ابھی امیہ کے لیے یہ آیت اللہ رب العزت نے یا قیامت تک آنے والے جب بھی ایسے کوئی کیس ہوں گے تو ان کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور جو کوئی اپنی عورت پر تہمت لگائے اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت یعنی گواہی اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے یہ کیفیت جب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشادگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ نازل فرمایا ہے۔ ہلال نے عرض کیا مجھے اپنے رب تعالیٰ سے یہی امید تھی۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے طرف پیغام بھیجو، یعنی اسے بلواؤ۔ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تو وہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال اور ان دونوں کو یہ آیت لان پڑھ کر کے سنائی، انہیں نصیحت کی اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے۔ ہلال نے عرض کیا
اللہ کی قسم، ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں اس بارے میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا ہلال نے جھوٹ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے مابین لعن کرا دی، یعنی ہلال سے کہا کہ تم قسم کھاؤ، تو انہوں نے 4 بار قسم کھا کر کہا کہ وہ سچے ہیں۔ جب 5ویں قسم کا وقت آیا، یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، جب 5ویں قسم کا وقت آیا تو ہلال نے کہا ہلال اللہ سے ڈر جا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلال اللہ سے ڈر جا، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، اور 5ویں قسم پر عذاب کا واجب قرار دیا جائے گا۔ اگر تم نے 5ویں بار قسم کھا لی تو عذاب واجب ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب مجھے نہیں دے گا، جیسا کہ اس کی وجہ سے اس نے مجھے کوڑے سے بچایا ہے، مطلب اللہ رب العزت جس طریقے سے مجھے کوڑے پڑنے سے بچایا ہے اس طریقے سے اس عذاب سے بھی بچائے گا، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے 5ویں دفعہ قسم کھائی اگر وہ جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو، مطلب 4 بار یہ قسم کھائی کہ یہ عورت جو ہے یہ زانی ہے، اور پھر یہ 5ویں بار یہ کہا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی عذاب مجھ پر آ جائے، یعنی اللہ کی لعنت مجھ پہ آ جائے۔ پھر عورت سے کہا گیا کہ تم اللہ کی 4 بار قسم کھاؤ کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہو کہ ہلال جھوٹا ہے، تو اس طریقے سے ان کو کہا گیا، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ رکی، اللہ کے عذاب سے ڈری، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پھر وہ پلٹ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور انہوں نے جھوٹی قسم کھائی اور وہ عذاب کی مستحق ہوں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 238 اور 239۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے 2256، اور بخاری نے آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 9 کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4747۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور اس کی سنگینی کو ہم کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کلاس کے اندر جو چیزیں پڑھی گئی اس کو احاطہ کر لیتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ سورہ نور کی اہمیت، اس کے بعد پہلا زنا کے حد کا بیان، یعنی زانی کے اوپر کیا حد لگائی جائے گی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، اور یہ معاشرے کو اور انسانیت کو کس طریقے سے تباہ اور برباد کرتا ہے۔ دوسرا، حدود نافذ کرتے وقت کسی کا لحاظ نہیں کرنا ہے کہ وہ کس خاندان سے، کس قبیلے سے ہے، کس پوسٹ پہ ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا ہے یا فلاں ہے، وہ اس کو نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کے موجودگی ہونا اس میں ضروری ہے، کیونکہ لوگ موجود رہیں گے تو ان کو عبرت اور نصیحت ہوگی۔ حد لگنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر 4 گواہ ہوں، اگر 4 گواہ نہیں ہے تو کوئی بھی حد نافذ نہیں ہوگی۔ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو زنا کی اگر حد لگائی جا رہی ہے تو حاملہ ہونا یعنی پریگننٹ ہونا یہ بھی جو ہے ثبوت بنے گا، دلیل بنے گی اور اسے سزا دی جائے گی، اور یہ مجرم خود اقرار کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ حدود اللہ کے فضیلت کیا ہے؟ اگر حدود نافذ کی جائے گی تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ مظلوم کو اس کا انصاف ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، مجرم کے گناہ دھلیں گے۔ مجرم جو گناہ کیا ہے اگر اس کے اوپر حد لگا دی جائے گی تو اس کا گناہ دھلے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دھل کر کے پہنچے گا، اگر وہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو، اور اگر وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا، اس کو پکڑ کر کے جرم اس کی سزا دی جا رہی ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ تیسرا، جرم کی سزا سے لوگ ڈریں گے اور پھر وہ کرائم معاشرے سے ختم ہو جائے گا، وہ جرم معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ چوتھا، زمین میں برکت کا نزول ہوگا۔ اس طریقے سے 5واں پوائنٹ تھا ہمارے زانی کے تعلق سے احکام و مسائل۔ تو زانی سے
اگر پتہ چل جائے کہ فلاں زانی ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد۔ ہاں اگر دور جہالت میں وہ کوئی گناہ ہوا ہے اور اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو اس کی توبہ پر جو ہے ہم اس سے نکاح کریں گے۔ چھٹواں، حد قذف، اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے پاک دامن عورت کے اوپر، تو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک پاک دامن عورت کی عزت اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ فاسق اور فاجر کہلائے گا، وہ گنہگار کہلائے گا۔ بہتان بازی کرنے والا اگر 80 کوڑے مارنے کھانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور فاسق کا حکم اس کے اوپر سے ہٹایا جائے گا، واللہ اعلم۔ 8واں، لیان کا حکم، کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ لیتا ہے ایسا عمل کرتے ہوئے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور وہ اس کی بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے، تو وہ اس طریقے سے مسئلے کو حل کرے گا قسم کھا کر کے۔ اور آیت لیان میں ہم نے اس کو پڑھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور اس معاشرے کو صالح معاشرہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں اس پر ایمان دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، قانون اللہ رب العزت اپنے قانون کے مطابق ہمیں جینے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی شریعت کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔